جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے، اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضا بھی کیا ہے کہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، اس کی ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو، اور خدا را 45 سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں کہ ایک اور جو ہے ہر دل عزیز وزیر اعظم کو جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو 9 مئی سے لے کر 9 فروری پر آ کر فارم 47 کے ذریعے ڈرامہ رچایا گیا ہے، وہ بڑا واضح ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے۔ اور لندن پلان آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو، اور جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ امبیسڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں داخل کرتا، وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسڈر ہیتھرو ایئرپورٹ پر رخصت کیا، اور یہاں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے۔ تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کے کیسز کو کتنی سرعت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریت کر کے دودھ کا دھلا ہوا قرار دے کے، اور جس طرح سے 16 مہینے کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت نے جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری رعایات مراعات فراہم کی ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اس سازش کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے اور ان ججز پر جو تشدد اور دباؤ کا ایک کیفیت ہے، اس پر پاکستان کی ساری باروں نے، ساری بار کونسلز نے اور ساری بار ایسوسیشنز نے ایک بڑے سخت قسم کی اپنی قراردادیں بھی منظور کی ہیں، اور انہوں نے مراسلے بھی لکھے ہیں۔ اس پہ ہم جو ہے اسی طرح کی وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان کے عوام بھی بالکل شامل ہوں گے، کیونکہ اگر عدالت اور نظام انصاف، نظام عدل کو اگر منہدم کر دیا جاتا ہے تو وہ نہ رول آف لا رہ جاتا ہے، نہ آئین کی بالادستی ہوتی ہے، نہ ہی وہ ریاست چل سکتی ہے۔ تو اس لیے ان پر جس طرح سے 6 ججز نے اظہار کیا ہے، یہ ساری جگہ پہ یہی کیفیت ہے۔ تو اس طرح آپ نے اگر انصاف کو جکڑ دیا ہے اور انصاف کو آپ نے زنجیریں باندھ کر اور اس طرح سے آپ نے کیا ہے، تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان 6 ججز کا جنہوں نے دلیری کر کے کیا ہے، اور شوکت عزیز کا فیصلہ، شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا ہے، اس کے تناظر میں بھی جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ اس کو انصاف دے رہے ہیں، ہمیں بھی تحفظ دیجیے گا، انصاف دیجیے گا۔ تو جج صاحبان بھی قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں، وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں۔ ہم ان کے محافظ بن کے، ہم ان کے جو ہے تمام تر جو تسلط اور جبر اور ان پر جو ہے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم انشاءاللہ ان کے محافظ بنیں گے، ان کے خانوادے کا بھی تحفظ کریں گے، اور پاکستان کے سارے وکلاء ایک ایسی تحریک چلائیں گے جو پہلے بھی ہم نے دنیا میں ثابت کر دیا تھا کہ وکلاء جب تحریک چلاتے ہیں تو مشرف جیسے مکے دکھانے والے بھی خش و خساک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ ہم عنقریب شروع کر رہے ہیں اس تحریک کو، اسی کو لے کر، اسی بیانیے کو لے کر کہ قیدی نمبر 804 کی ونڈیکیشن ہو گئی۔ جو عمران خان کہتا تھا، جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ یہ ڈکٹیٹڈ ججمنٹس بلڈوز کی جا رہی ہیں، وہ ان 6 ججز کے مراسلے نے اس کو ثابت کر دیا گیا، اور اس کے ثابت کرنے کے بعد اب ہم اگر 804 نمبر قیدی کی مخلصی کا ساتھ ہی کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ان 6 ججز نے بھی اپنے مراسلے میں یہ فیصلہ دے دیا ہے۔ اور ویسے بھی 8 فروری کو عوام پاکستان نے بھی بڑا بانگ دوہل اور دو ٹوک فیصلہ دے دیا کہ عمران خان نہ غدار ہے، عمران خان نہ باغی ہے، عمران خان نہ مجرم ہے۔ اس لیے عوام کی ریاست نے جو ہے فیصلہ دے دیا، ان 6 ججز نے تصدیق کر دی۔ کمشنر راول پنڈی نے اس سے پہلے ہی تصدیق کر دی تھی کہ 13 کی 13 جو ہے
یہ سیٹیں پنڈی کی جو ہیں 1-1 لاکھ سے جیتنے والوں کو ہم نے ہرایا ہے. اور یہ پیٹرن صرف پنڈی ڈویژن کا نہیں ہے, اسلام آباد میں بھی ساری سیٹیں ہاری ہے, پی ٹی آئی جیتی ہے اور پی ایم ایل این کو جتایا گیا ہے. لاہور کی, میں خود لاہور سے منتخب ہوا ہوں, لاہور کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. اور ایک شخص ہارنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا ہے اور ہارنے والی دوسری جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. اور اسی طرح کراچی میں ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی جو ایم کیو ایم کو دے دی گئی ہے, اور پاکستان میں بھی پیٹرن یہی ہوا ہے. سو اس کے جو ہے تمام احاطہ کرتے ہوئے ایک ایسی انشاءاللہ تحریک ابھرے گی جو پشاور سے ریلی سے شروع ہو کر اور وکلا تحریک تک جائے گی, اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو سرخرو ہوں گے اور انصاف بول بالا ہوگا.